آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں صفائی کے بارے میں دوسروں کو بتائیں، اور صفائی نہیں صرف ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرار دیا کہ صفائی نہیں صرف ایمان ہے، اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، اور اپنے گھروں، اپنے محلے، گلیوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور ہم گورنمنٹ اسکول والے یہاں پر آئے ہیں اور ہم اپنے پارک کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر دیکھیں تو کچرا بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسی تربیت دی ہوتی کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، چھوٹے سے ہی ہمیں تربیت دے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں، تو پھر ہمارے یہاں پر بیماریاں نہ ہوں گے۔ یہاں پر زیادہ تر دیکھیں کہ ٹی بی اور وغیرہ کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر اگر ماحول کو صاف رکھیں گے تو پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ہی صاف ستھرے ہو کے رہنا چاہیے اور اپنے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کو منانے کا مقصد صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، گلگت کو صاف رکھنا اور پلاسٹک فری گلگت بلتستان۔ آج جو دن ہم منانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف نیشنل لیول پر نہیں ہے یا لوکل لیول پر نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس وقت زمین اللہ نے بنا کر دی تھی، وہ اتنی پیور تھی کہ اس کی پیورٹی کے اندر ہم لوگ توازن کو شاید برقرار نہیں رکھ سکے۔ اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی تمام دنیا کرتی تو آج ہم بچوں کو اس طرح سے سڑکوں میں یا پارکوں میں نہ لاتے۔ اور دیکھنے کو یہ چیز بھی ہم آبزرو کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو اویئرنیس ہے اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی میں ایک وجہ یہی سمجھتی ہوں کہ گھروں کے اندر جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے تعلیم دیں کہ وہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ان کی دادیاں یا ان کی نانیاں کیا کرتی تھی۔ اگر اسکولوں کے اندر میرے اپنے خیال سے یہ ہے کہ نصاب کے اندر ہم سٹوری ٹیلنگ کا ایک حصہ ڈال دیتے ہیں اور اس سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے ہم ماحول کے مناسبت سے، انسانی اقدار کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے کوئی کنٹینٹ ڈالیں، بچے اس کو انجوائے بھی کریں اور اپنے ماحول کو اور اپنی جو سراؤنڈنگ کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لیے بھی کافی حد تک جو ہے اس میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ آج کل اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں تو تمام دنیا کے اندر پولوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ میرے سوچنے کی بات ہے، اور گھروں پر بیٹھی ان ماؤں کو سوچنے کی بات ہے جن کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب جس طرح سے یہاں پر ساجد صاحب نے بات کی کہ ہمارے دریاؤں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جیسا کہا جاتا ہے کہ تیسری اگر عالمی جنگ لڑی گئی تو شاید پانی پر لڑی جائے گی، اور جو موسمی حالات اور تغیرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ بات بھی کافی حد تک عیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کا وہ علاقہ جو مشہور تھا اپنے گلیشیئرز کی وجہ سے، اپنے پانیوں کی وجہ سے، اپنے آبشاروں کی وجہ سے، تو ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی بہت تیزی سے میلٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ جس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب گلوبل وارمنگ کے بارے میں ایک عام آدمی کو سمجھانا ہے تو ہم کیسے سمجھائیں؟ کیونکہ یہ ایسی ٹرم ہے جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ بندہ ہی اس چیز کو گریب کر سکتا ہے، لیکن یہ بات تو میں نے اپنی کمیونٹی کو سکھانی ہے، یہ بات میں نے اپنی ماؤں کو سکھانی ہے، تو میں کیا بتاؤں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے؟ تو سادہ سا میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کا بخار ہے۔ جیسے اب انسان کو بخار ہوتا ہے تو وہ دوائی لیتا ہے، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی پریونشن ہو جاتی ہے، میئر اس کا کیا ہوتا ہے؟ دوائی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس کیونکہ زمین کو کھلانے کے لیے دوائی تو نہیں ہے، کوئی کیپسول تو ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی انجیکشن ہم نے نہیں بنایا ہوا۔ ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم اس کو نصاب کا حصہ بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سائنس کی ٹرمز کو اس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو پرائمری سیکشن کے اندر اگر سٹوری ٹیلنگ کا ایک حصہ ڈال دیا جائے نصاب کے اندر، اور اس میں ٹرو سٹوریز ہوں، اور اگر اس ویسینٹی کے اندر کچھ دادیاں جو تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہیں یا جو اویئرڈ ہیں، ان کو ہم کبھی اسکولوں کے اندر مدعو کریں اور اس کو ہم ایک مستقل فیچر بنائیں کہ وہ کہانیاں بتائے اپنے بچوں کو کہ وہ صفائی کیسے کرتے تھے، اپنے ماحول کو صاف کیسے رکھتے تھے، زراعت کے اندر وہ کون سے کام ایسے تھے جن کی کرنے کی وجہ سے ماحول کے لیے خرابی پیدا ہو سکتی تھی، اور وہ کون سے کام تھے جن کے کرنے کی وجہ سے ماحول اور انسان کی ہم آہنگی والا جو ایک ریلیشن تھا وہ قائم رہتا تھا۔ تو یہ میرا خیال میں ہم اس کو کم کرنے کے لیے، پولوشن کو کم کرنے کے لیے ایک یہ میئر ہو سکتا ہے۔
لیکن اب چونکہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ہم سائنس کی فیلڈ میں اتنا آگے آ چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بغیر ہم 2 قدم آگے نہیں چل سکتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کو بھی ہم مفید طریقے سے پازیٹیو انداز سے بروئے کار لا کے اس پر کام کر سکتے ہیں تاکہ اویئر ہوں۔ دوسری چیز جو ہم لوگوں نے اس چیز کو اویئرنیس دینے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی ریلی ہم نے اسکول سے نکالی، جو کہ ایریا کے اندر گھومی پھری، لوگوں نے پوچھا ہم سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو بتایا، بچیوں نے لوگوں کو بتایا۔ وہاں پر ہاسپٹل چونکہ میرے اسکول کے پاس ہے، پھر انہوں نے ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بتایا کہ شفا خانے کے اندر ہمیشہ جراثیم سے پاک ماحول رکھا جاتا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے کہ تاکہ ہم محفوظ رہیں، تو اس حوالے سے یہ کیا۔ اور دوسرا ہم یہاں پر بتانا میں میرا خیال اہم سمجھتی ہوں کہ سی ایس صاحب کی اپنے لیے ہوئے انیشیٹیوز میں سے ہی یہ ایک انیشیٹیو ہے جس میں ہمارا پی این ڈی انوالو ہے، جس کے اندر گلوف کا پروجیکٹ انوالو ہے، جس میں ای پی اے والے ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، جو کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر ہم سسٹین رکھیں، اپنے اسکولوں کا باقاعدہ فیچر بنائیں، تو مستقبل میں کسی حد تک، بہت زیادہ حد تک تو میں نہیں کہوں گی، لیکن کسی حد تک ہم جو ہے اس کروشل کوسچن کو یا اس کروشل سچویشن کو اوور کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ریکب میں دیکھ رہے ہیں جتنی بچے ہیں اس وقت یہاں پلے کارڈز دیے ہوئے، بینرز دیے موجود ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں میں اویئرنیس ریزنگ، جو ماحول آج آلودہ ہو رہا ہے، جس کے اثرات ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ اثرات مزید خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ہماری سردیاں لانگ بڑھتی جا رہی ہیں، گرمیاں بھی شدید ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ہمارے یہاں اس گلگت بلتستان کے علاقے میں سیلاب اتنے زیادہ نہیں آتے تھے، اب اسی ماحول کے آلودگی کا اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ آج ہمارے گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئرز کے پگھلاؤ سے جو طغیانی دریاؤں میں آ رہی ہے، اس کے نقصانات سے آپ بالکل بخوبی واقف ہیں۔ آج گلوف جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اگر ہم اپنی ان چیزوں کو، ہم لوگوں پہ اپنی اویئرنیس ریزنگ پہ کام کریں، ان کو اپنے ماحول کو اس آلودگی سے پاک کرنے کے حوالے سے ہم ان کے نالج میں اضافہ کریں، ان کو ترغیب دیں کہ کیسے ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں، کون سے ایسے مضر چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو اس سے روک سکتے ہیں۔ تو آج یہ کمپین صرف اسی مقصد کے حوالے سے یہاں پہ رکھی گئی ہے۔ آج جو ہماری گورنمنٹ کے مختلف ادارے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے مختلف پروگرامز ترتیب دیتے ہیں، خصوصاً ای پی اے جو انہوں نے انیشیٹو لیا تھا پلاسٹک فری بیگ کے حوالے سے، اب تک اس میں ماشاءاللہ سے ایک خاطر خواہ تھوڑی بہت ان کی افادیت ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ ابھی وہ اس پہ لوگوں میں تھوڑی بہت اویئرنیس بھی آ چکی ہے، اگرچہ وہ اس لیول کی جو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ پلاسٹک فری ماحول یہاں پہ ہو، وہ اب تک ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مزید ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے اپنی گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ جو اس وقت انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، کنزرویشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب تک ہم مل کے، ہماری کمیونٹی، ہماری سول سوسائٹی ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے گی، تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ جو ماحول جو اس وقت آلودہ ہو رہا ہے اس کے تدارک کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ تو آج کا یہ ایکٹیویٹی، آج اسی ایک پارک میں ہماری بچیوں نے یہاں سے پلاسٹک بیگز کو اس پارک میں جو بھی جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے ان کو اٹھایا، اور یہی ایک اویئرنیس ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالنی ہے کہ یہی جو چیزیں ہیں، یہ پلاسٹک بیگز ہیں اور دیگر مضر چیزیں ہیں جن کے اثرات ہمارے ماحول پہ پڑ رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ اثرات ہماری انسانی زندگی پہ بھی پڑ رہے ہیں۔ اور جو چیز پیچھے ہمارا دریائے گلگت اس وقت جو بہہ رہا ہے، اس کے اندر جو فضلات جو جا رہے ہیں، جو پلاسٹک بیگ کی شکل میں یا دیگر فضلات کی شکل میں، اگین اس کا اثر، اس کا امپیکٹ ہماری یہ واٹر لائف میں بھی جو یہاں پہ جو ہماری ہیں اس وقت جو اس پہ بھی پڑ رہا ہے، اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ وقت تھا ایک یہاں پہ ہمارے دریا گلگت میں مچھلیاں ہر جگہ پہ پکڑی جاتی تھیں، آج آپ کو مچھلی پکڑنے والا اس دریا میں کوئی نظر نہیں آتا۔ وجہ یہی کہ اب وہ مچھلیاں یہاں پہ ناپید ہو چکی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تمام وہ فضلات، پلاسٹک بیگز اور دیگر مضر چیزیں، جو مضر صحت جو چیزیں ہیں، ان کا رخ دریا کی طرف کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ پانی نہ پینے کے قابل رہا، نہ استعمال کے قابل رہا، اور انسانوں کے لیے استعمال کے قابل تو نہیں رہا، لیکن یہاں وہاں پہ جو زندگی، جو نیچرل ریسورسز ہمارے ساتھ موجود تھے، آبی زندگی، آبی جانوروں کی شکل میں، مچھلیوں کی شکل میں، اب وہ بھی ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں تمام اپنے اداروں کے ساتھ مل کے ہر لیول پہ اپنے ماحول کی درستگی کے لیے، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔